تو یہ وہابی کا قصہ ہے، لفظ وہابی کا۔ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں، آپ نے اپنی زندگی میں ایک ورڈ تو سنا ہی ہوگا جس کا نام ہے وہابی، لفظ وہابی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کہ وہابی کا ہسٹری کیا ہے، مطلب ریئل میننگ کیا ہے۔ ہم تو ہمیشہ، اینڈ ایکچولی مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ وہابی کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب میں تو ہمیشہ کوشش کرتی تھی پر میں نے کبھی یہ ٹرائی نہیں کیا کہ میں وہابی کا مطلب جانوں۔ تو آج میں دیکھوں گی اے ایم قاسمی صاحب سے، مفتی صاحب سے، کہ ایکچوئل میں وہابی ورڈ آیا کیسے۔ تو مجھے بھی اس بارے میں ہسٹری جاننی ہے، اینڈ اگر آپ کو بھی جاننی ہے تو ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں کہ وہابی کا کیا مطلب ہوتا ہے اینڈ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے وہابی کا مطلب۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کو اگر ویڈیو دیکھنی ہے تو فٹاک سے چینل سبسکرائب کر لو، اور ہاں، انسٹاگرام میں فالو کرنا بالکل مت بھولنا۔ تو چلیے اب ہم لوگ چلتے ہیں، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہابی کا مطلب اینڈ مجھے بھی نہیں پتا ہے گائز، تو آپ کو میرے ساتھ دیکھنا ہے اور اس پہ ریئیکشن کرنا ہے کہ کیا ہے یہ اصل میں۔ تو چلیے لیٹس بگن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہابی، یہ لفظ تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ وہابی ہو گیا ہے، وہ وہابی ہے۔ ارے وہ جس کے ساتھ تم رہتے ہو وہ تو وہابی ہے، سنا ہے نا؟ وہابی، وہ وہابی، یہ وہابی۔ اور اس وہابی کے لفظ کی وجہ سے جو ہے نا، کئی رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ وہابی ایک ایسا لفظ ہے، یہ وہابی لفظ کا قصہ کیا ہے وہی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ وہابی لفظ انڈیا کی ڈکشنری میں 1900 کے بعد آیا، اور اس لفظ کا انگریزوں نے بہت فائدہ اٹھایا، یعنی وہ سیاسی فائدہ جو لاکھوں لوگوں کی جان دے کر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ انگریزوں نے اس وہابی لفظ کے ذریعے اٹھایا۔ کیسے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، ہسٹری جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وہابی لفظ کا قصہ کیا ہے۔ میں مختصر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ وہابی لفظ ہے کیا۔ عرب کے نجد کے ایک عالم گزرے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب نجدی۔ وہ نجد کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں کو، ارے وہ نجدی ہے، وہ وہابی اور نجدی ہو گیا۔ تو یہ کون تھے؟ تو یہ ایک عالم دین تھے نجد کے، اور یہ اصل میں حنبلی مسلک کو فالو کرتے تھے، اور انہوں نے ایک بڑی لوگوں کی اصلاح کی تحریک شروع کی تھی، جس میں یہ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر چکے تھے، اور سنت سمجھ کر انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو علماء کو اور عوام کو بالکل پسند نہیں آئے۔ یہ میں شارٹ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسے انہوں نے بہت سارے کام کیے سنت سمجھ کر، جس سے لوگوں کو اور علماء کو غصہ آیا۔ تو انہی کے نام پر آج جو وہابی لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ انہی کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے، ارے یہ وہابی، یعنی ان کو فالو کرنے والا ہے۔ تو اصل میں ہوا کیا کہ محمد ابن عبد الوہاب نے جب بہت سارے ایسے کام کیے، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور وہ راہ اعتدال یعنی جو صراط مستقیم والا راستہ ہے، کچھ چیزوں میں وہ اس سے ہٹ گئے تھے، ہے نا؟ تو کچھ انہوں نے کام ایسے کیے جس سے علماء اور عوام میں غصہ آیا، ٹھیک ہے؟ تو لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انگریز نے یہ تعبیر نکالی وہابی، اور اس نے اپنے فائدے کے لیے جو علماء انڈیا کے اندر جنگ آزادی کی تحریک چلاتے تھے، آزادی کے لیے آواز اٹھاتے تھے، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کرتے تھے، انڈینز کو متحد کرتے تھے، تو انگریز جو ہے نا اپنے زرخرید جو غلام ہوتے تھے ان کے، کچھ مسلمان ان کے چاٹو بھی ہوتے تھے، جس میں کچھ مولانا لوگ بھی آ جاتے تھے جن کو انگریزوں کی طرف سے تحفے تحائف ملتے تھے۔ تو انگریز کہتے تھے کہ ان پہ وہابی ہونے کا فتویٰ لگاؤ جلدی سے۔ تو انہوں نے وہابی ڈیفینیشن لوگوں کے بیچ میں ایسی خطرناک پھیلا دی تھی کہ جیسے ہی کسی کو کہا جاتا تھا وہابی تو لوگ سمجھتے تھے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن۔ ایسے انہوں نے پورا سیٹ اپ قائم کیا ہوا تھا۔ تو جو بھی عالم دین انگریزوں کے خلاف بات کرتا تھا، ان کے خلاف لڑنے کے لیے انڈینز کو متحد کرتا تھا، تو وہ جو ان کے چاٹو مولانا لوگ ہوتے تھے، نام کے مولانا، ان سے انگریز کہتے تھے کہ ان کے خلاف جلدی سے فتویٰ قائم کرو گے، یہ وہابی ہیں، یہ نجدی ہیں۔ تو وہ فتویٰ دیتے تھے کہ یہ وہابی اور نجدی ہیں، لوگ ان سے تعلق قائم نہ کریں، لوگ ان سے ملے جلے نہ۔ تو ایک بڑا یوز اس وہابی لفظ کا علماء کو اور وہ ان مسلمانوں کو جو انگریزوں کے خلاف لڑے، انگریزوں کے خلاف انہوں نے صفیں قائم کی، انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کے لیے آواز اٹھائی، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں
لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے اس وہابی لفظ کا استعمال 1900 کے بعد انگریزوں نے سب سے پہلے کرنا شروع کیا تھا. اور یہ وہابی اصل میں وہی تھے جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا. اور اس پہ ایک بڑا لطیفہ بھی مشہور ہے. وہ لطیفہ کیا ہے؟ لطیفے کے طور پر ہی سنیے گا, یہ مت کہیے کہ مفتی صاحب صحیح ہے غلط ہے. کہ ایک مولانا صاحب تھے نا, تو وہ ایک غیر مسلم بنیا تھا, اس کی دکان تھی پرچون کی, تو اس سے چاول دال وغیرہ یہ ادھار لے کر آتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, ادھار زیادہ ہو گیا. بنی نے کہا مولانا صاحب پیسے لاؤ تھوڑے سے, پیسے بہت ہو گئے ہیں, پیسے وغیرہ دو آپ. تو مولانا نے کہا کہ بھائی ابھی پیسے تو نہیں ہے میرے پاس, لے لینا بھائی تھوڑے دن بعد. پھر مولانا ادھار لیتے گئے. اب بنی کو فکر ہوئی کیونکہ پیسہ بہت زیادہ بڑھ گیا, ادھار دے نہیں رہے تھے مولانا. تو بنی نے کہا کہ بھائی مولانا اب ادھار آپ کو نہیں ملے گا, معافی چاہتا ہوں, ادھار نہیں ملے گا, پہلے آپ پیمنٹ پورا کر دو اس کے بعد لے جانا, کیونکہ اب بہت ہو گیا ہے, کیونکہ میرے پاس بھی نہیں ہے اب تو. تو مولانا صاحب کو غصہ آ گیا. مولانا صاحب نے جمعے کے بیان میں کہا کہ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اچھے طریقے سے سمجھ لو, دیکھو وہ جو بنیا ہے نا وہ وہابی ہو گیا ہے, وہابی ہو گیا ہے, نجدی ہو گیا ہے, اب اس سے تعلق قائم نہیں کرنا ہے. اب بنیے کی دکان تھی غیر مسلمان علاقے میں, ایک ہی غیر مسلم بنیا تھا وہ. اب وہ صاحب اگلے دن آیا تو کوئی سامان لینے نہیں آ رہا ہے, کوئی ٹھیک سے بول نہیں رہا ہے, کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے. تو بنیے کو فکر ہوئی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے. بڑا اس نے کوشش کی کہ آخر کیا معاملہ ہے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کو پتہ چلا کہ تم وہابی ہو گئے ہو. تو بنیے کہنے لگا وہابی کیسے وہابی ہو گیا میں, کہ تم وہابی ہو گئے, گستاخ رسول ہو گئے ہے نا, تم وہابی ہو اس لیے تم سے کوئی بات نہیں کرے گا. کہ ایسا کیوں, کس نے کہہ دی میں وہابی ہو گیا؟ کہ مولانا نے کل بیان کیا تھا کہ یہ وہابی ہو گیا ہے اور اب اس نے جو ہے نا میری باتوں ماننا چھوڑ دیا ہے, وہابی ہو گیا, اس سے تعلق قائم نہ کیا جائے, گستاخ رسول ہے. تو اس نے کہا اچھا. اس نے مولانا کو بلایا, مولانا معاف کیجیے گا اور آپ جیسے سامان لے جاتے رہیے, جیسے پیمنٹ ہو مناسب ویسے دیتے رہیے گا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن مولانا نے بیان کیا کہ بھائی اس نے توبہ کر لی ہے, اب اس نے وہابیت کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ جو نجدی بنا تھا اس نے اس سے توبہ کر لی ہے, وہ دوبارہ جو ہے ہمارے ہی لوگوں میں شامل ہو گیا, اس سب سامان لیا جائے. تو ایسا ہی ہمارے معاشرے میں آج کل بھی چل رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے سے تعلق رکھتے تھے, لیکن جو میرے ہیٹرز ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے ہیٹرز بہت کم ہیں, لیکن پھر بھی ہے تو وہ کیا بولتے ہیں نا, دیکھو مفتی اے ایم قاسم وہابی ہے. تو اب ایسا کئی بار ہوا, کچھ نوجوان ملنے آتے تھے, ملنے آنا بند کر دیے. تو مجھے کبھی ملے, میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, بڑی بے رخی. تو میں نے کہا کیا بات ہے, خیریت تو ہے یار, کچھ بات تو بتاؤ, تم تو بڑی محبت کرتے تھے. مفتی صاحب آپ وہابی ہیں. میں نے کہا یار کس نے بولا وہابی ہوں؟ کہ ہمارے مولانا صاحب نے بولا وہابی ہو آپ. تو میں نے بولا آپ کو کس نے بولا وہابی, کس کو بولا جاتا ہے, آپ کو پتا بھی ہے نا؟ تو 1900 کے بعد سے انگریزوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے, اور آج بھی اس وہابی لفظ کا استعمال جو ہے نا مسلمانوں کو لڑانے کے لیے خوب کیا جا رہا ہے. آپ دیکھو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپس میں رشتے دار ہیں لیکن بولتے نہیں, کیوں بھائی وہ وہابی ہے. کتنے دوست ایسے ہیں جو آپس میں نہیں بولتے, وہ وہابی ہے. میرے سے لوگ ملتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ملنا چھوڑ گئے, کیوں, میں وہابی ہوں. ایک کا میسج آیا, کال آیا کہ مفتی صاحب مجھے بہت رونا آ رہا ہے. میں نے کہا کیوں آ رہا ہے؟ کہ میں آپ کی ویڈیوز سالوں سے دیکھ رہی تھی, میرے مسجد کے امام صاحب نے بتایا کہ آپ وہابی ہو, تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں اتنی سالوں سے آپ کی ویڈیوز کیوں دیکھ رہی تھی. تو میں نے بولا وہابی کس کو بولتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ تو وہابیت کے نام پہ جو ہے نا مسلمانوں کو خوب لڑایا جا رہا ہے. ایک محلے میں 2 مسجد ہیں, وہ وہابی کی مسجد ہے, یہ سنیوں کی مسجد ہے نا. تو وہابی کون ہے؟ یہ تو جہنم میں جائیں گے, یہ گستاخ رسول ہے, یہ ہے وہ ہیں. آپ یہ سمجھ لو کہ 1 صدی گزرنے کے بعد, 100 سال گزرنے کے بعد بھی, 70 سال آزادی کے گزر گئے, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی مسلمانوں میں یہ چلتا ہے وہ وہابی. کتنے علاقے ایسے ہیں کہ صرف وہابیت کے نام پر جو ہے نا گالیاں تک دی جاتی ہیں, مارا تک جاتا ہے. اسی لیے میں اپنے تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ وہابیت اور یہ نجدیت, یہ دنیا بھر کی چیزیں جو ہے نا, ان کو چھوڑو. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, ایک امت بنایا ہے, ہمیں ایمان والا بنایا ہے. تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارا ایک ہی رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. المسلم اخو المسلم, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو یہ وہابی کا قصہ ہے, لفظ وہابی کا, جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. اب تک سنتے آ رہے تھے نا آپ کے وہابی وہابی وہابی, یہ کہاں سے آیا انڈیا میں؟ یہ یہاں سے آیا. تو ایک لطیفہ بھی ہو گیا, ایک سبق بھی ہو گیا, اور ایک علم کی بات بھی آپ کو پتہ چل گئی. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مجھے ابھی بھی تھوڑا بہت وہابی میں ڈاؤٹ ہے, کیونکہ اے ایم قاسمی مفتی صاحب نے تھوڑا سا ایسے ورڈز کو یوز کیا ہے کہ
थोड़ा सा मेरे इधर से जा रहे थे इधर से निकल रहे थे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे एक एक वर्ड की डेफिनेशन चाहिए थी। पर जैसा कि उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने, मतलब एक शख्स था जिसका नाम था वहाबी, उसको लोग गुस्ताखे रसूल समझते थे, इसलिए उसको उसको जो फॉलो करते थे तो उन लोगों को वहाबी नाम दिया गया अंग्रेजों के थ्रू। इतना मुझे ये चीज समझ में आई है। एंड यस, वहाबी में क्या वो ऐसे गुस्ताखे रसूल करते थे ये मुझे जानना है। तो अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन वाली वीडियो हो तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, हमें आज ये तो समझ में आया कि वहाबी की हिस्ट्री क्या है। मैं एक ऑफिस में काम करती थी, आई वॉज डूइंग जॉब देयर, एंड देखो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे नॉलेज नहीं भी है। तो मैंने कभी ये चीज़ सुनी तो थी नहीं, मैंने ना घर वालों ने सिखाया ना मैंने कहीं और सीखा, तो मुझे नहीं मालूम। तो एक टाइम आया जिसमें कोई हमारा ही कोई दिन आने वाला था, तो जिसमें बिरयानी बनाने को कहा था। तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, नहीं हमारे यहाँ बिरयानी इस दिन नहीं बनाई जाती है, नहीं बनाया जाता है, गलती से मेरे मुंह से निकला। तो वो बोलते हैं मेरे से, क्या आप वहाबी हैं? और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, तो मैंने कहा, मतलब मुझे लगा कि जब ये वहाबी कह रहा है तो इसका मतलब कुछ ये गलत वर्ड है, कुछ ऐसा है जो गलत चीज है हमारे इस्लाम के लिए। बस वहाबी हैं क्या आप हैं, तो इस वर्ड से समझ में आ रहा है ना कि हाँ, मतलब कि ये गलत है, इस्लाम मतलब गुस्ताखी हो रही है हमारे इस्लाम की या हमारे रसूल अल्लाह की। तो ऑब्वियसली उन्होंने पूछा ऐसे तो मुझे समझ में आया, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं वहाबी तो नहीं हूँ, पर हाँ हमारे यहाँ बनती है, एग्जैक्टली बनती है हमारे यहाँ बिरयानी। वो दिन ही ऐसा था, अब पता नहीं वो कौन सा दिन था, 12 वफात था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है क्या था, लेकिन उन्होंने जब ये वर्ड यूज किया ना वहाबी, तो मैंने सोचा ये वहाबी होता, मतलब मैंने सुना बहुत ज्यादा है लेकिन मैंने कभी भी इस चीज पे रिसर्च नहीं करी कि वहाबी क्या है। तो आज मुझे, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस वीडियो पर रिएक्शन किया जाए कि रियलिटी में वहाबी मीन्स होता क्या है। तो आज मैंने इस चीज को जाना कि वहाबी की हिस्ट्री क्या है, असल में वहाबी है क्या। वाहब जो है एक सरनेम है एक शख्स का, जो कि लोगों को लगता था कि वो अनफॉलो करता है, गुस्ताखी करता है हमारे रसूल की, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता वो क्या करता था। लेकिन ये जो लक़ब, इसको क्या बोलूं, लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ जो है ये आया बस सिर्फ इस तरह से। तो आज मुझे ये चीज़ पता चली, एंड मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली, मुझे नहीं मालूम था। मुझे काफ़ी बैड भी फील हुआ कि मेरे मुंह से क्या निकल गया कि ये मेरे से ऐसे बोल रहे हैं कि तुम भाभी हो, नहीं करती हो ऐसा, अरे बाप रे ऐसा हो। तो आई वाज लाइक क्या मैं बोलूँ इससे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मुझे इस वीडियो पे रिएक्शन करने में बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें इल्म मिलती है, इस दुनिया में हम सब इल्म वाले बनकर जीना चाहते हैं ऑफ कोर्स, एंड होना भी चाहिए ताकि हम हर एक चीज़ आपस में एक दूसरे को शेयर करें। इसलिए हम साथ में बैठ के रिएक्शन करते हैं और ऑथेंटिक चीज़ों को जानते हैं। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर कोई भी चीज़ गलत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इंटेंशन गलत नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी आपको कमेंट बॉक्स में बता रखा है डिस्क्रिप्शन में कि मेरा कोई भी इंटेंशन गलत नहीं होता है, मैं सिर्फ इल्म लेती हूँ और आपके साथ रिएक्शन करती हूँ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमाल में रखे, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, नेक राहों पे चलाए, सदका करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने माँ बाप की इज्जत करने की भी तौफीक अता फरमाए। ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है। बाकी हर एक चीज़ को फॉलो करिए जो अल्लाह हमसे कहता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।